الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا وہ جس نے بھی میرے آقا کی ادا دیکھی
کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی، اور میں تو پڑھتا ہوں اس ذات کے قصیدے یارو، میں تو پڑھتا ہوں اس ذات کے قصیدے یارو، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، اور اس قدر ظلم و ستم ڈھائے جفا والوں نے، اور اس قدر ظلم و ستم ڈھائے جفا والوں نے، پھر بھی آقا کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے، پھر بھی آقا کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور گھروں میں سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم برہان رشید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس کے زمن میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جو میرا یہ موضوع ہے یہ نگاہ مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ سے ملتا جلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا، شاہدا گواہ بنا کر، ومبشرا ونذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر جائیں تو پھر خوشخبری کس جگہ پہ اور ڈرانا کس جگہ پہ، موضوع لمبا ہو جائے گا۔ جمعے کے وقت کے اندر دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تفسیر کے اندر جاؤں، ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ سامعین عظیم و محتشم، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حضور سامنے بھی سنتے ہیں اور پس دیوار بھی سنتے ہیں۔ حضور جس طرح اپنی ظاہری دنیا کے اندر جلوہ افروز تھے، آپ غلاموں کی گفتگو کو سنا کرتے تھے، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ حضور اب بھی اپنے روزے کے اندر لیتے ہوئے ایسی ہماری گفتگو سنتے ہیں۔ سامعین عظیم و محتشم، اگر حضور کی تعریف کی بات کی جائے، ایک دوست سوال کر رہے تھے کہ قرآن کے اندر حضور کا میلاد کہاں سے ثابت ہے، کیونکہ موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن میں علل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت بھی پڑھیں آپ، میں آپ کو اس میں سے حضور کی شان بیان کر کے بتاتا ہوں کہ حضور کا میلاد قرآن میں ثابت ہے۔
سبحان اللہ۔ میلاد کا مقصد ہوتا ہے کہ خوشی کرنا، تعریف کرنا، اور جس ایپ میں میرے نبی کا ذکر آ جائے، جس ایپ کے اندر میرے رسول کو رب مخاطب کرے، اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ سامعین عظیم و تشم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میرے اور آپ کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جانوروں کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی، ہر ایک چیز کے لیے آپ رحمت بن کر آئے تھے۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا، اپنے استاد محترم کو کال کی تو آپ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ کتنے جہان ہیں؟ تو استاد محترم فرمانے لگے کہ سائنسدانوں کے مطابق، جدید جو ہے نا وہ طریقوں کے مطابق جو پتہ چلا وہ 4098 جہان ہیں۔ میرے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور میرے نبی کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ جانوروں اور کفار کے لیے بھی تھی۔ سامعین عظیم و تشم، عمیر بن وہب ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کفار کی تعداد تھی 1000۔ جو عمیر بن وہب اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور بڑا جناب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا انسان تھا، اس نے یہ ارادہ کر کے میدان بدر کا رخ کیا کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ میں میدان جنگ کے اندر جاؤں گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالوں گا۔ اب جس کی حفاظت رب مصطفیٰ کرے تو پھر اس نبی کا بال کون بھیگا کر سکتا ہے؟ لیکن ارادہ تھا، اپنے بچے کو ساتھ لیا میدان بدر کے اندر۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ جنگ بدر کے میدان کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب جناب یہی عمیر بن وہب اپنے بچے کو ساتھ لے کر جناب بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی صحابی کی نظر پڑی، میرے نبی کے صحابی نے جناب پکار کے کہا کہ وہ جا رہا ہے عمیر بن وہب اور اس کا بیٹا، گرفتار کر لو، ان کو قید کرنا ہے۔ حضور کے صحابہ جناب دوڑے، عمیر بن وہب کو نکل گیا، اس کا بیٹا جناب صحابہ کی قید میں آ گیا، صحابہ کے جال میں پھنس گیا۔ صحابہ نے اس کے بیٹے کو بند کر دیا۔ دن 3 گزرے یا دن 4 گزرے، کچھ دن گزرنے کے بعد جب عمیر بن وہب اپنے نگوٹیے یا جناب مسلمان کے ساتھ اب بیٹھا جناب میٹنگ کر رہا ہے مکے کے باہر، جناب ایک ویران سی جگہ پہ رات کو میٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب میرا بچہ مسلمانوں کی قید میں ہے، میرا بچہ محمد عربی کی قید میں ہے، میں کیسے ان کو چھڑا لوں؟ مسلمان نے جناب بڑا اوکھا دیا، بڑا ٹھنڈا جیسا لیا، ساتھ لے کے کہنا کہ جناب تسی اپنا بیٹا جا کے چھوڑنے کے نہیں ہو۔ عمیر بن وہب کہنا کہ یار میں نے 2 گلاں دا ڈر نہ ہویا، میں جا کے اپنے بچے کو لے کے آیا۔ عمیر بن وہب نے جب یہ گل کیتی تے اس کا نگوٹیا یار کہنے لگا وہ کیڑیاں 2 گلاں نے جنہاں دا ڈر تے تو اپنے بیٹے کو نہیں لے کے آنا۔ عمیر بن وہب کہتا کہ میرا بیٹا جدوں دا منی قید وچ میری بیوی روندی رہی ہے، روندا روندا اس دنیا تو چلی گئی ہے، میری بیوی فوت ہو گئی ہے، ہن جڑی میری بچیاں نے میرے بچی دی بہناں نے بڑے جناب نازک حالات کے اندر چلیاں گئیاں نے، رو رو کے برا حال ہے، میرے کو یہ حالت دیکھی نہیں جاندی، اگر میرے اوتے قرضہ نہ ہویا، میرے نہ جناب بچے نہ ہونا، انہیں 2 گلاں دا خوف مینوں نہ ہویا، میں جا کے مسلماناں دے کولوں اپنے بچہ چھڑا کے لے آویا۔ عمیر بن وہب دی یہ گفتگو سنی نا، انہاں نگوٹیا یار کہنا چل یار اپنی گل تے پکا رہی، اپنی گل تے پکا رہی، زبان دی گل کچھی نہ کری، تیرے تو میرے تو علاوہ دے بندہ بھی کوئی نہیں، اے لے پھڑ لے پیسے، جا کے تلوار خرید، تیرا قرضہ جانے تے تیرے بچے جانن، جدوں تک میں زندہ ہاں تیرے بچے دی پرورش بھی میں کراں گا اور تیرا جتنا قرض سارا قرض بھی میں اتار دیاں گا۔ عمیر بن وہب نے جناب پیسے لیے، جا کر جناب تلوار خرید کر آتا ہے۔ اس نے جب تلوار خریدی، لگوٹیا یار دوسرے یار سے کہنے لگا یاد رکھنا زبان کا پکا رہنا، یہ
تیرے اور میرے درمیان تیسرا بندہ گواہ موجود نہیں ہے۔ اب عمیر بن وہب جناب مکہ سے چلتا ہے، مدینے کی دھرتی پہ آ جاتا ہے، آ کر مسجد کے باہر دروازے کے ساتھ چھپ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں، میں ان کا کام تمام کر کے اپنے بچوں کو لے جاؤں۔ نعوذ باللہ اس کا یہ عقیدہ تھا، لیکن آج میرے نبی خود باہر نہیں آئے بلکہ وہ باہر آیا جس کے آنے سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، اور آج وہ عمر باہر آئے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جناب عمر ہوتا۔ آج وہ عمر باہر آیا جس کا نام آج بھی وضو کی حالت میں کسی بچے کے سینے پہ لکھ دیا جائے نا، وہ بچہ جناب 7 پشتوں سے ڈرنا چھوڑ دیا کرتا ہے۔ جناب عمر باہر آئے، جناب عمر نے دیکھا، آپ نے فرمایا عمر کیوں کھڑے ہو؟ عمر ڈر کے مارے کہنے لگے میں تو جناب اپنا بچہ لینے کے لیے آیا ہوں، اپنے بچے کی منتیں ترلے کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر جو بندہ منت ترلے کرنے آتا ہے نا وہ استا لے کر نہیں آیا کرتا، وہ تلوار لے کر نہیں آیا کرتا۔ عمر بن وہب کہنے لگا نہیں نہیں جناب میں تو ویسے لے کر آیا ہوں۔ جناب عمر نے ایک ہاتھ جناب گردن سے رکھا، دوسرا ہاتھ تلوار کے دستے پہ رکھا، فرمایا چل میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جناب عمر لے کر جناب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، ابھی چند قدموں کا واسطہ تھا، میرے نبی کی رحمت والی نگاہ اٹھی، میرے نبی نے فرمایا عمر چھوڑ دے اس کو، تلوار کے ساتھ آنے دو، میرا یہ مہمان ہے۔ جناب عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سوڑیا من موڑیا میں کس طرح چھوڑ دے اس کا ارادہ بڑا برا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تو اس کا ارادہ تو دیکھ لیا مگر میرے چلے اللہ نے میں نے شان عطا فرمائی قرآن کے اندر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو اللہ میری نگاہ رحمت کا اندازہ نہیں لایا، انہیں چھوڑ دے۔ عمیر بن وہب کو جناب عمر نے چھوڑ دیا، ڈرتے ڈرتے میرے نبی کے پاس آ گئے، میرے نبی نے فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ عمیر کہنے لگے آپ کی کہنے میں میرا بچہ ہے، میری بیوی جناب میرے بچے کے غم میں روتے ہوئی اس دنیا سے چلی گئی ہے، میری بچوں کی حالت خراب ہے۔ آپ نے فرمایا عمیر بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن بتا اگر منتیں ترلے کرنی تھی پھر یہ تلوار کیوں لے کر آیا ہے؟ جب میرے نبی نے گفتگو کی نا عمیر وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میاں صاحب کے دن کے قتل کرے تے تھرے تھرے کمنے اچیا شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ سامعین عظیم متشم یہ میرے نبی کی نگاہ رحمت تھی کہ عمیر بن وہب آیا کس نیت کے ساتھ تھا، کس ارادے کے ساتھ تھا کہ میں محمد عربی کا کام تمام کروں گا اور اپنے بچے کو لے کے جاؤں گا، لیکن جب میرے نبی کی رحمت کی نگاہ پڑی نا، میرے نبی کی گفتگو سنی تو وہیں پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ سامعین عظیم متشم صرف یہاں تک ہی نہیں، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، زمانہ اقدس ہے، ایک مسلمان اور ایک یہودی اور یمنی یہودی دونوں کا کاروبار ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے گھر بھی آمنے سامنے۔ اللہ کی شان تھی، مسلمان کا جو کاروبار تھا بڑا چمک رہا تھا، بڑے اونچے عہدے پہ پہنچ چکا تھا مسلمان۔ یہودی دن بدن جناب خسارے میں جا رہا تھا، ایک دم اس کا مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ دستک دی، دستک دے کے کہنے لگا کہ یار ایک بات تو بتا کہ دن بدن تیرا کاروبار جناب اوپر چلا جا رہا ہے اور میرا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، مجھے بھی کوئی گول بتا کہ میں اپنا کاروبار کو اوپر لے کر جاؤں۔ مسلمان تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو گول بتاؤں تو مانو گے؟ یہودی کہنے لگا بھائی مانوں گا، ظاہر آپ بتاؤ تو صحیح۔ مسلمان کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے نا اسی نبی کا کلمہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اب یہودی کی سوچ میں آیا کہ بات اس کی بڑی عجیب ہے، لیکن دل کے اندر خیال آیا کہ وہ کاروبار میں ڈوب رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی کہاں پہ ملیں گے تیرے نبی؟ اس مسلمان نے، اس صحابی نے ایڈریس دیا کہ اس طرح جاؤ مکے کے اندر
وہاں پہ سرکار دو عالم اور ہمارے جو نبی ہیں وہ آپ سے ملاقات ان کی ہو جائے گی۔ اب جناب یہ یہودی دل کے اندر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جناب جا رہا ہوں، اس کو ساتھ لے کے جاؤں یا اکیلا جاؤں۔ پھر دل کے اندر خیال آیا، انسان ہوتا ہے نا، لالچ ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر کے ابھی میں مثال دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ جناب فلاں جگہ پہ جناب کوئی راشن تقسیم ہو رہا ہے یا کوئی جناب اچھا نظام ہے وہاں پہ، تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں جناب ان کو نہ بتاؤں، میں صرف خود ہی جا کے دوں۔ یہ ہر انسان کی ایک لالچ ہوتی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کا کاروبار پہلے ہی چمک رہا ہے، اگر اس کو بھی ساتھ رہ گیا تو معاملات مزید اس کے اوپر چلے جائیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اکیلا جاؤں۔ عزیزوں کو یہودی یمنی یہودی جناب جاتا ہے، کعبے کے اندر پہنچتا ہے، جناب سعادت کے اندر پہنچتا ہے کہ کعبے کے اندر طواف ہو رہا ہے۔ یہودی نے جناب ایک مکہ والے سے گفتگو کی، مکہ والے سے کہنے لگا جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں لوگ چکر لگا رہے ہیں؟ وہ مسلمان کہنے لگا جناب یہ طواف کعبہ ہو رہا ہے، یہاں پہ مسلمان اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ میں بھی کر لوں۔ اب جو بندہ حج پہ کیا ہوا ہے نا یا جو عمرے پہ کیا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ جب طواف کعبہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی دعا جناب پڑھائی جاتی ہے، اگر آتی نہیں تو دیکھ کے پڑھتا ہے، کوئی زبانی پڑھتا ہے۔ اب یہودی اس لائن میں آ گیا جس لائن میں طواف چل رہا تھا، اس لائن میں اپنے آپ کو کھڑا کیا نا، قسمت کی مہربانی جناب جاگ اٹھی۔ ادھر یہودی کھڑا ہے، پشت کے پیچھے جناب میرے نبی رحمت کھڑے ہیں۔ یہودی کی نظر اٹھی آسمان وال کہہ کے کہتا یا کریم، میرے نبی نے بھی فرمایا یا کریم۔ ایک دفعہ جناب اس نے بڑے غصے کے اندر میرے نبی کو دیکھا، میرے دل کے اندر خیال آیا میں پردیسی ہوں، یہ جناب دیس کرنے والا ہے، اگر میں نے کوئی بات چیت کی نہ کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں جناب فساد برپا نہ ہو جائے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آگے چلتا ہے دوبارہ کہتا ہے یا کریم، میرے نبی کی رحمت نے جوش مارا، میرے نبی نے فرمایا یا کریم۔ یہودی نے دوبارہ جناب میرے نبی کو دیکھا، غصے کے اندر جناب دیکھا، پھر خاموش ہو گیا کہ کہیں میں نے گفتگو کی، میں نے بات چیت کی، کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں فساد نہ ہو جائے، میں بات نہیں کروں گا۔ اب تیسری مرتبہ جناب تھوڑا سا آگے چلتا ہے، جا کر پھر کہنے لگا یا کریم، میرے نبی نے بھی فرمایا یا کریم۔ یہودی مخاطب ہو کر کہنے لگا او نوجوان، تو اگر خوبصورت نہ ہوتا نا میں تیری آج شکایت تیرے نبی کو لگاتا۔ میرے نبی نے اس کا دست ہاتھ شفقت پکڑانا اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا بتا تو کس نبی کو شکایت کرنے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں جانتا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، وہ بھی یہودی، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، مجھے کسی بندے نے بتایا کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا کاروبار چمک جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی کوئی نشانی تو بتائی ہوگی؟ کہنے لگا میں نے نشانی نہیں پوچھی۔ آپ نے فرمایا تیرا کوئی تعارف؟ اس نے کہا میرا کوئی تعارف بھی نہیں ہے، کوئی ملاقات بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو خوش ہونا، انا نبیوں کا، میں ہی تیرا نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ہی تیرا نبی ہوں۔ ایک گفتگو جناب علیہ جاری سی، وہ تو جبرائیل پیغام لے کے آ گئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سونیا تے من موڑیا، اللہ دی طرف سلام ہے کہ اللہ پیغام پہ دینا ہے، اس بندے نو دس دو اتنا خوش نہ ہوئے نا، کل قیامت کا میدان سجے گا، میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کو ایک ایک پائی کا حساب لگاؤں گا۔ جدو سرکار دی بارگاہ اندر جبرائیل نے پیغام لایا، سرکار جناب پریشان حال ہو گئے، آگے کہنے لگا کہ حضور پہلے تو جناب بڑے خوش مزاج سو، پہلے تو جناب بڑی جناب مسکرا کے گفتگو کر رہے سو، اور پریشان کیوں ہو گئے ہو، اداس کیوں ہو گئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا اداسی تیری وجہ تو ہویا، پریشان بھی تیری وجہ تو ہویا۔ ہونے جبرائیل آئے سن، وہ پیغام دے کے گئے سن کہ اس بندے نو پیغام دے دو رب دا کہ جناب اتنا خوش ہون دی لوڑ نہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں پائی پائی دا حساب تیرے کو لواں گا۔ سبحان اللہ۔ اس بندے نے جب وہ سرکار دی گل سنی نا، مسکرا پیا، مسکرایا تے میرے نبی نے فرمایا اور جنیا مسکرانا کیوں ہوئے، او تا او شان والی عدالت ہے
جد سامنے جناب فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے تو مسکرانا پیا ہے. آپ نے فرمایا ماں پہلے اس گل کا جواب دو نا اے جڑا جبرائیل تہاڈا سنگی جناب تہاڈے کول جناب لے کے ایسی پیغام اس رو پیغام لے کے آندا ہے یا ادھر بھی لے کے جانا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں یہ میرا پیغام بھی لے کر جاتا ہے وہاں سے بھی لے کر آتا ہے. وہ کہنے لگا پھر جائیں اس اپنے جناب پیغام رسا کو یہ پیغام دے دیں اگر اللہ نے کل قیامت والے دن مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب دیا نا میں بھی اللہ سے سامنے کھڑا ہو کے حساب لوں گا. میرے نبی کے چہرے پہ جلال آ گیا. میرے نبی نے فرمایا وہ جنیاؤ کل کے جی کر چھوڑیا وہ تو او عدالت ہے جس نے کو جناب فرشتے بھی پر مارنا تو ڈر جاتے ہیں. تو کہہ رہا میں اللہ کو یہ سب ایسا اتنے بھی جبرائیل امین اللہ دی بارگاہ کے اندر جا کر پیغام پہنچائے. اللہ نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا سونا جا کے میرا پیغام دے دے. میرے نبی نو کہو کہ اس کو کہہ دو سونا تو راضی ہو جا میں رب بھی راضی ہو گیا. اج تو اس گل دا وعدہ کر کہ میں تیرے کول حساب نہیں لواں گا تو میرے کول حساب نہیں لوے گا. سبحان اللہ. سرکار نے جبرائیل کا پیغام جب دوبارہ اس کے سامنے رکھا نا میرے نبی نے فرمایا دس بھائی اللہ نے تو تیرے کو حساب لینا سی نا تو اللہ کو کس چیز کا حساب لینا. سنے اس بندے کا عقیدہ بندہ یہودی سی مسلمان ہویا کلمہ پڑھیا عقیدہ کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ میرے کو حساب لویا نا میرے عملہ دا میں اللہ کو حساب دی رحمت دا لوا. یا رسول اللہ اللہ میرے کو حساب لے گا میرے عملہ دا تو میں اللہ کو حساب کو دی رحمت دا لوا. سبحان اللہ. عقیدہ چیک کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا بندہ آ جائے اگر کلمہ پڑھ لے تو اللہ کتنی شانوں سے نوازتا ہے کہ جبرائیل اس کے لیے پیغام لے کر آ جائے. سبحان اللہ. آخری بات حضور کے ایک صحابی ہے یہ بھی یمنی صحابی ہے. سبحان اللہ. سلبہ با عین لام با ہا بن عبد الرحمن صحابی ہیں. حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا رہا روز میرے حضور کی بارگاہ میں آتے. ایک دن میرے نبی نے فرمایا کہ سلبہ ایسا کرو کہ یہ کام ہے میرا آپ جاؤ وہاں پہ یہ میرا کام کر کے آؤ. اب مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گربانوں میں جھانکنا ہے کہ ہماری نظروں کی کتنی پاکیزگی ہے. سامعین عظیم و تشم میرے نبی نے یمنی صحابی کو کسی کام کی غرض سے بھیجا نا. صحابی کام پہ جا رہے ہیں اچانک جناب ایک انصاری کے گھر کی طرف جھانکا اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی. اب صحابی تھے عقیدہ پتہ تھا کہ اب میرا یہ گناہ ہو گیا اور میرے نبی کی بارگاہ میں وہی آ جانی ہے. سرکار کو پتہ چل جائے گا علم ہو جائے گا سرکار کو اللہ پیغام بھیج دے گا. جناب مدینہ کے پہاڑوں کی طرف چل پڑے. 40 دن گزر جانے کے بعد جبریل امین آ جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. جبریل امین نے آ کر سرکار کو پیغام دیا. پہلے سلام دیا اللہ کا پھر پیغام دیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا ایک امتی ہے رب فرما رہا ہے کہ وہ روز میری بارگاہ میں آپ کی سفارش کرتا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں میرا یہ پردہ رکھا. سبحان اللہ. اور جا کر میرے محبوب کو پیغام دو اگر وہ بندہ زمین کے برابر بھی گناہ کرے تو میں رب اس کو معاف کر دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب سرکار کو یہ خبر پہنچی بذریعہ جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سلمان فارسی کو فرمایا جاؤ جا کر سلمہ کو تلاش کر کے لاؤ. اب یہ دونوں جناب حضور کے غلام جاتے ہیں مدینہ کے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں. وہاں ایک چراغے سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نے پوچھا ہاں بھائی اس طرح کا ایک نوجوان ہے آپ نے اس کو کہیں دیکھا ہے کہ وہ جناب
40 دن سے ان پہاڑوں کے اونٹوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ چراوا کہنے لگا، بکریوں کا چرانے والا کہنے لگا، ہاں ہاں میں بھی جانتا ہوں اس کو، وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے جناب پہاڑوں میں چھپ جاتا ہے، رات ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی عرضیاں پیش کرتا ہے، کہیں آپ بھی جہنم کے ڈر سے ادھر تو نہیں آ گئے۔ جناب عمر نے فرمایا میں اسی نوجوان کا پوچھ رہا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، انتظار کریں، رات گزر جائے گی، پہلا پیر گزرے گا، دوسرا پیر جب آئے گا وہ بندہ خود پہاڑوں سے باہر آ جائے گا، پہاڑوں سے باہر آ کر وہ اپنی جناب صدائیں بلند کرنا شروع کر دے گا۔ جناب عمر بھی اور جناب سلمان فارسی بھی انتظار کرنے لگے، دونوں سے ابھی انتظار کرتے کرتے رات کا دوسرا پیر شروع ہوا۔ سلمہ بن عبد الرحمن جناب باہر آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ میری روح کو روحوں میں قبض کر لے، میرے جسم کو جسموں میں قبض کر لے، کل قیامت والے دن میرے نبی کے سامنے میرے اس فعل کا، میرے اس گناہ کا حساب بنا لینا۔ جب اتنی بات کی جناب عمر نے اس صحابی کو دبوچ لیا، آپ نے فرمایا چل بھائی تجھے سرکار نے بلایا ہے۔ رو کر عرض کرتے ہیں جناب عمر سے، بھائی جان مجھے بتائے نا میرے اس گناہ کے دن کہیں میرے نبی کو تو نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس بات کا تو مجھے نہیں علم، لیکن میرے نبی نے کل شام کو آرڈر جاری کیا ہے کہ جناب سلمہ کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو نا، جب سرکار نماز پڑھا رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو اس دوران مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے چلنا۔ جناب عمر نے سلمان فارسی نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جاتے ہیں سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، سلمہ کو بن عبد الرحمن کو آپ نے سب کے اندر کھڑا کر دیا، میرے نبی نے جناب تلاوت شروع کرنا شروع کی، قرآن کی تلاوت میرے نبی نے شروع کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے نماز کے اندر تلاوت کرنا شروع کی، وہ نوجوان جناب بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا صحابہ سے سلام کے بعد کدھر ہے سلمہ بن عبد الرحمن؟ سرکار کو پتہ چلا کہ بے ہوش ہے، میرے نبی نے پانی کا چھینٹا لگایا، ہوش میں آیا، میرے نبی نے فرمایا جا بھائی تیرے لیے اللہ کا حکم آ گیا ہے، جا گھر چلا جا، اللہ نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ وہ صحابی جناب چلے جاتے ہیں گھر پہ، 8 دن گزر جاتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوتی، بیمار ہو جاتے ہیں، گناہ کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تک خبر پہنچ جاتی ہے، آ کر میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سلمہ بن عبد الرحمن جناب بڑے سخت بیمار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ چلو جناب عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ میرے نبی جناب صحابی کے گھر پہنچے، آپ نے اپنی گود کے اندر اس کا سر مبارک رکھا، آپ نے فرمایا بتا بھائی میرے جان تجھے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میرے جسم چونٹیاں کھا رہی ہے، میری ہڈیاں چونٹیاں کھا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری کوئی آخری خواہش ہو، آخری وصیت ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کی طرف سے اگر جناب بخشش کا پروانہ مل جائے۔ اتنے میں جبرائیل دوبارہ آ جاتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے اس بندے کو یہ پیغام دے دو کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ جب یہ بات، جب یہ جناب پیغام اس حضور کے صحابی نے سنا، چیخ ماری، روح پرواز کر گئی۔ میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیا جنازے کا اہتمام کیا جائے، تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے۔ جب جنازہ چلنے لگا میرے نبی پنجوں کے بل جمنا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عجیب معاملہ ہے، زمین بھی بڑی ہے، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، میرے صحابی کی گناہ کے اوپر اتنی شرمندگی تھی، اس کو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ آسمان کے اتنے فرشتے اس دنیا میں نازل ہو گئے، اس کے جنازے میں شریک ہو گئے کہ مجھے پاؤں رکھنے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ فرمایا کہ مجھے پاؤں رکھنے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ سامعین عزیز محترم، یہ احادیث ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ گناہ کے اوپر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کر دیتا ہے۔
انشاءاللہ اگلے جمعہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ جیسے یہ مہینہ اینڈ ہوگا تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بندہ حضور کی بارگاہ میں یا کسی بھی نبی کے کوئی بھی ان کا امتی نبی کی در پہ جب جھکا نا تو اللہ نے پھر اس پر کیسے رحمتیں نازل فرمائی.